السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقطعناہم اثنتی عشرۃ اسباطا امما واوحینا الی موسیٰ اذ استسقاہ قومہ ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ساری دنیا کے لیے جو ہدایت کی کتاب نازل فرمائی گئی 14 صدیاں پہلے، اس کے چیپٹر نمبر 7 سورۃ الاعراف کی آیتیں تھی، آیت نمبر 160، 161 and 162۔ اس تلاوت کی توفیق اللہ نے اپنے اس بندے کو عنایت فرمائی۔ ہماری دعا ہے کہ اسے قبول فرما لے، اور ہماری یہ بھی دعا ہے کہ اس کے میں ہمارے لیے کیا مضامین ہیں اس کو ہم ڈسکور کرتے ہوئے اپنی زندگی کو صحیح رخ دے سکیں۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے کافی طویل عرصے سے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے تعلق سے، اور یہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ کیا اپ ڈاؤن آتے رہے اس قوم پر۔ اس سے پہلے بھی سورۃ البقرہ 2 نمبر کے چیپٹر میں ایک طویل تذکرہ ان کا موجود ہے، اور اس کی وجہ ہم یہ سمجھتے ہیں، جو ہمارا اپنا ذہن کام کرتا ہے۔ ایک بڑا لاٹ، ایک بڑا گروپ اہل کتاب کا تیار کیا گیا حضرت موسیٰ کی قیادت میں، اور اس کے بعد صدیوں ان سے کام لیا جاتا رہا، اور پھر ان کو معزول کر دیا گیا۔ یہ بنی اسرائیل تھے، اب بنی اسماعیل میں آخری نبی کو مبعوث فرمایا اللہ نے، اور یہاں سے پھر 23 سال میں تشکیل ہوئی ایک ایسی امت کی جو آخری امت ہے، اور اس کے بعد نہ کوئی امت ہونی ہے، نہ کوئی کتاب اترنی ہے، نہ کوئی نبی اور رسول اپوائنٹ کیے جانے ہیں۔ اب تو اگر کوئی چیز آئے گی تو صرف قیامت۔ اب یہ جو لاٹ تیار ہوا ہے، اس کو کیا چیزیں خیال میں رکھنا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ قوموں سے، بڑے گروپ سے ناراض ہوتے ہیں، کیا ان میں برائیاں آ جاتی ہیں، ان کو ہم چیک لگا سکیں۔ جہاں جہاں وہ لڑکھڑائے ہیں اور اللہ نے اس کو سرزنش کی ہے، ہم ان بلوں میں نہ گھسیں، ہم اس کھائی یا گڑھے میں نہ گریں، اس کے لیے ساری چیزیں تھی۔ مگر ایک ذہن ایسا بنا کہ یہ بنی اسرائیل پر کسی قسم کا تبرہ ہو، بالکل نہیں۔ قرآن شریف کی عادت ہی نہیں ہے۔ قرآن شریف چاہتا ہے کہ ہر واقعے سے، ہر آیت سے آنے والی دنیا کو ہدایت ملے۔ ہم کو بھی یہ ہدایت حاصل کرنی ہے کہ جب فیور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو فیور کسی شرط کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ شرط اگر پوری نہیں ہوتی تو فیور کھینچ لیا جاتا ہے، اور پھر جس کو جتنا فیور کیا اتنا ہی اس پر ناراض بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ چیزیں ہمارے سامنے آئے گی، اور یہ جو یہاں آیتیں آئی ہیں، ہم سلسلے وار چل رہے ہیں، اس میں 2 ذکر ہیں، 12 قبیلوں کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ نے اس کا انتظام کیسے کر دیا، وغیرہ ذالک۔ اصل میں غلامانہ زندگی انہوں نے صدیوں گزاری فرعون کے استبداد کے دور میں، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد ان کو لے آئے سینائی کے میدان میں، جہاں اتنے بڑے لوگ جو لاکھوں میں تھے، اتنے بڑے گروپ کے لیے کوئی سامان اتنی جلدی میسر ہیبیٹیشن کا ہونا ممکن نہیں تھا، ڈیو ٹو کلائمیٹ، ڈیو ٹو زمین کی حالت وغیرہ۔ ایک تو زمین آج بھی وہ ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ ہے، دوسرا یہ کہ وہاں پانی کا انتظام کے بغیر آبادی بستی نہیں ہے۔ بہت خیال رکھنا ہوگا کہ سب سے پہلے کسی چیز کی اگر ضرورت پڑتی ہے آبادی میں تو وہ ہے واٹر، ڈرنکنگ واٹر۔ اور اسی طرح کا جب اللہ نے مکے کی وادیوں میں جب
حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ میرا یہ گھر تعمیر کیا جائے، اس سے پہلے وہاں اللہ نے غیبی انتظام فرمایا زمزم کا. پانی نہیں ہوگا تو ہیبیٹیشن نہیں ہوگا، انسان کی زندگی ممکن نہیں ہے. اب ایک تو اس کا نظام ہے دریا کا، جس کو ہم ندیاں کہتے ہیں، اس کا ایک جال بچھا ہوا ہے ساری دنیا میں، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے. ڈیزرٹ والے علاقوں میں ندیاں نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ اگر ندی ہے تو اس کے دونوں کناروں پر کاشت کے قابل زمین بھی ہوگی اور ساتھ میں ڈرنکنگ واٹر کا مسئلہ بھی حل ہوگا. اب ہم یہاں لوٹتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان 3 آیات بینات کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم سمجھیں کہ بات ہمارے لیے کیا کہی جا رہی ہے. اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 بڑے گروپ میں تقسیم کر دیا، اور ہم نے وحی کی حضرت موسیٰ کی طرف جب انہوں نے اپنی قوم کے لیے ہم سے پانی مانگا کہ تم اپنے عصا کو اس پتھر پر مارو جس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر گروپ آف پیپل نے اپنے پانی پینے کے گھاٹ پتہ لگا لیا، اور پھر ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر ہم نے من اور سلوہ ان کے رزق کے لیے اتارا. کنزیوم کرو، کھاؤ جو پاکیزہ رزق ہم تمہیں دے رہے ہیں. اور ہم نے ان پر کبھی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے گناہ کما کر. اور جب ان سے کہا گیا کہ اس آبادی میں سکونت حاصل کرو، اس ہیبیٹیشن میں سکونت حاصل کرو، اور جہاں سے تم چاہو اس کو کنزیوم کر سکتے ہو، لیکن داخل ہوتے وقت حتتن کہنا اور شہر پناہ کے دروازے میں جھکتے ہوئے جانا، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور ہم محسنین کو ضرور زیادہ دیں گے. مگر نافرمانوں نے اس قول کو دوسرے قول سے بدل ڈالا. ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ اس طرح کے گناہ کیا کرتے تھے. یہ تو 3 آیات بینات کا ترجمہ. اب ہم دیکھیں کہ اس میں کیا چیز ہمارے لیے موجود ہے. یہی تذکرہ کچھ اور الفاظ اور کچھ اور تفصیل کے ساتھ 2 نمبر کے چیپٹر میں بھی ہمیں ملتا ہے. ہم دونوں طرف جا کر دیکھیں گے کہ کیا واقعہ تھا اور کیوں تھا. ایک تو ہم نے دیکھا قطعناہم اثنتی عشرۃ اسباطا امما، ان کو ہم نے 12 گروپ میں تقسیم کر دیا. یہ کیوں کیا گیا اس کی ہم انشاءاللہ وجوہات کو ڈھونڈیں گے. نمبر 1 کہ جو سسٹم چلا آتا ہے اور جو سوسائٹی کے انڈر کرنٹس ہیں اس کا لحاظ رکھا جائے. زبردستی لوگوں کو کوئی ایک طریقے پر لایا نہیں جا سکتا. یہ فطرت ہے، اور فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اس طرح کی فطرت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بنائی وہ موجود رہے گی. کچھ نہ کچھ ان میں انڈر کرنٹس رہیں گے، لیکن جب آپ ایک سوشل کام کرنے جاتے ہو، اچھا کام کرنے جاتے ہو، تو اس انڈر کرنٹ کا خیال رکھو اور مینجمنٹ اس طرح کرو کہ وہ انڈر کرنٹ ہونے کے باوجود وہ گول اور ٹارگٹ حاصل ہوتا رہے. ہم اگر سورہ مائدہ میں دیکھتے ہیں 5 نمبر اس صورت میں کہ یہ جو انڈر کرنٹس تھے اسی کو اللہ تعالیٰ نے آگے کیری فارورڈ کیا. اس کی وجہ یہ تھی وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، یہ 5 نمبر کی صورت میں 12 نمبر کی آیت ہے. اور انڈیڈ اللہ نے میثاق لیا بنی اسرائیل سے، کویننٹ لیا بنی اسرائیل سے. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے تاکہ یہ اتنا بڑا گروپ ہے اس پہ واچفل رہیں، کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ قال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پریفرنس کیوں دیا جا رہا ہے اور کیا شرطیں ہیں. اس کی شرط اس میں یہ بتائی گئی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے عبادتوں کو قائم کیا،
چیریٹیبل کام کرتے رہے، میرے رسولوں پر ایمان رکھا، ان کو سپورٹ کیا اور اللہ کو نیکیوں کا قرض دیا، ضرور میں دور کر دوں گا تم سے تمہارے برے حالات، اور ضرور میں تمہیں داخل کروں گا ایسی جنتوں میں جس میں سدا بار نہریں ہیں، اور جو نافرمانی کرے گا اس کے بعد تم میں سے تو تحقیق وہ راستے سے بھٹک گیا۔ یہ ہوتی ہے شرطیں، ایسے ہی نہیں کسی کو کلین چٹ دے دی جاتی، کبھی کسی کو نہیں دیا۔ آدم کی اولاد ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک ہی اس کا سسٹم ہونا چاہیے، ایک ہی قانون ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ہی دن ہے ان کے حساب کا، اور سزا بھی یکساں ہے اور مالک بھی ایک ہے، تو ساری چیزیں یکساں رہیں گی۔ کسی دور میں کوئی الگ الگ بات نہیں کی گئی، دور ایک ہی چل رہا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ شرطیں بیان کر دی، ہمارے تعلق سے بھی شرطیں بیان کی۔ اب مشکل یہ کہ ہم شرطیں مائنس کر جاتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں گے ہمارے تعلق سے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہمیں امت وسط کیوں بنایا؟ اس کو ہم اگر دیکھیں کہ اس کے پیچھے شرطیں کیا ہے تو ہمیں سمجھ میں آئے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج اس کو بھی ہم کنفرم کریں۔ ہمیں بھی جگہ جگہ بتایا گیا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ایک جگہ جس کو ہم نے یاد تو رکھ لیا پہلا حصہ، اگلا حصہ ہم بھول گئے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں اللہ سورہ آل عمران کے 110 نمبر کی آیت میں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو سکتی ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ اب اس کو آپ کنتم کا ایک ترجمہ کر دیے کہ تم بہترین امت ہو، تو یہاں سے سرٹیفکیٹ بنتا ہے، اور کنتم میں دونوں معنی آتے ہیں۔ بیسٹ معنی ہمیں ایسے لگے کہ سیف معنی یہ ہے کہ تم ہو سکتے ہو خیر امت جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے، شرط یہ ہے کہ تمہیں معروف چیزوں کو سیٹ کرتے رہنا ہوگا، اور تم منکرات سے منع کرتے رہو گے، اور تم ایمان رکھو گے اللہ پر اٹل۔ یہ چیزیں ہمیں چاہیے تھیں، لیکن ایسا ہوا نہیں، پولیوشن پیدا ہوا، اس لیے کہ ہم دوسرے کاموں میں لگ گئے۔ ہمارا کام تھا کہ ہم اپنی اصلاح کرتے، اپنے خاندان کی اصلاح کرتے، اپنی سوسائٹی کی اصلاح کرتے، ہم دنیا کی اصلاح میں لگ گئے، اور پھر سوچا یہ کہ کنتم خیر امتن ہیں، ہم دکھائی نہیں دیتا۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروپ، کوئی بھی فرقہ سوچے کہ اگر وہ چوزن ون ہے، تو ایک آیت جو ہم نے پڑھا بھی تھا اور بار بار پڑھتے ہیں، یہ یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تم کو سزا کیوں دیتے رہتا تمہارے گناہوں پر؟ اگر تم چوزن ہو تو دنیا میں کیوں ایسا رکھا ہے؟ لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہمیں غصہ آتا ہے دوسروں پر، یہ نہیں دیکھتے ہم کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اگر جس دن انشاءاللہ گریبان میں منہ ڈالنے کی عادت اور نظر ڈالنے کی عادت پڑے گی، ہمارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اب ہم یہاں آتے ہیں کہ 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے اس میں سے نکال کر دیے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 12 نقیب ہوں اور واچ فل رہیں، اس لیے کہ 12 قبیلے تھے 12 بھائیوں کے، اور وہ چلتے رہنا چاہیے اسموتھلی، اور اس کے لیے یہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی دیگر انتظامات کیے گئے۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ 12 چشموں کا ذکر، 12 اسپرنگز اور 12 علیحدہ علیحدہ ان کے جو گروپ تھے، اور ہر ایک، یعنی اس پر بھی کوئی جھگڑا فساد نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود انسانوں کو ایک تو منع کیا گیا فساد فی الارض سے، دوسرا یہ کہ اپنے حقوق چھوڑنے کو انسان تیار ہو۔ حقوق مانگنے کی یا لڑنے کی چیز ہی نہیں ہوا کرتی، لیکن ایسے ذہن قوموں کے بنتے ہیں کہ میرے حق میں مانگتا ہوں، فردن بھی بنتے ہیں، اجتماعی بھی بنتے ہیں۔ ہم ہمارا حق مانگتے ہیں، حق مانگنا ہے اس سے مانگ لینا، لیکن یہاں حق ادا کرو۔ پورا قرآن شریف اس بات کے گواہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی کی طرف وہ بلاتا ہے لوگوں کو، حقوق کی مانگ کی طرف نہیں۔ مانگنا ہے تو جس کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے پھیلائیں گے ہم، اور وہ دے بھی سکتا ہے، داتا ہے وہ۔ ان لوگوں کے سامنے، دوسروں کے سامنے ہم اپنے حقوق کی بھیک کیوں مانگیں؟ یہاں رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ ہے سورۃ البقرہ کی شروع میں 60 نمبر کی آیت۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو اس پتھر پر مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر گروپ آف پیپل نے اپنے اپنے پانی کے گھاٹ کو
पहचान लिया। कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह वला तअसौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, कंज्यूम करो, खाओ और पियो अल्लाह के दिए हुए प्रोविजन से, लेकिन जमीन को डिस्टर्ब करते हुए ना फिरना। फिर उसके बाद भी और एक चीज आई, ये जो बादलों का साया है जिसका तस्करा यहाँ आया, और मन और सलवा का, मन और सलवा एक तरह की ऐसी चीज थी जो आसमान से स्पेशली इनके लिए उतारी गई थी। हमें नहीं मालूम क्या होगा क्या नहीं, उसकी तफसीलात मिलती ज़रूर हैं, लेकिन वो बिब्लिकल मालूमात में मिलती हैं जिसमें कई डिफरेंस भी आते हैं, अलग अलग किस्म के लोग अलग अलग बातें कहते हैं। हमें उससे मतलब नहीं, हमें इतना मालूम है कि एक स्पेशल फेवर किया गया, मन और सलवा खाने के लिए दिया गया। कैसा होगा क्या होगा आई डोंट नो। और दूसरी बात, पानी का तो इंतज़ाम हो गया, बादलों का साया हुआ कि डेजर्ट में धूप बहुत पड़ती है, और तीसरा काम अल्लाह ताला ने यह किया कि उनको मन और सलवा उतारा। अब देखिए कि उसका नाशुक्री किस तरह होती। वैस कुल तुम या मूसा लन नस्बिर अला तामिन वाहिद, और फिर जब तुमने हजरत मूसा से ये फरमाइश की कि हरगिज हमें एक ही खाने पे सब्र नहीं आएगा। अच्छा, वेरी गुड, यानी कोई कमी थी उसमें, और ये अभी इस हालत में जो मिल रहा है उसमें कोई शुक्र नहीं, बल्कि उल्टा एक फरमाइशी मीनू दिया जा रहा है। और मीनू किस प्रकार का है, देखने लायक है। फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्द, सो दुआ करो हमारे लिए अपने रब से। ये भी बड़ी प्यारी बात है, तेरे रब से। हमारा रब यानी ये भी कहने का एक अंदाज, इंसान के दिल की बात मुंह पे आती है, उसको ध्यान नहीं रखता कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्द, हमारे लिए जो जमीन उगाती है वो चीजें चाहिए। एक ही खाने पर सब्र नहीं होता। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत खाना हुआ करता है। जब खाने का इंतजाम हो तो फिर उसको बेफिक्री होने लगती है दूसरे कोई काम की तरफ, मगर इसका एहसास नहीं होता कौमों को कि एक बहुत बड़ी ड्यूटी से अल्लाह ताला ने नजात दी कि खाने का इंतजाम आसमान से हो रहा है, जबकि उसी के लिए आप देखिए कि हमारे दिन का कितना बड़ा हिस्सा रोजी रोटी की तलाश में पूरी इंसानियत का जाता है। अब उनके लिए ये सब इंतजाम है, फिर भी सब्र नहीं होता। वो कहते हैं कि मूसा हमारे लिए अपने रब से दुआ करो कि हमारे लिए इंतजाम किया जाए जमीन से उगने वाली साग सब्जी। अगर ये साग सब्जी या जो भी इसको आप कह लें, दूसरा भी कोई माना होता होगा जिसको सलाद वलाद कह सकते हैं, ठीक है, अगर वही चाहिए था तो वो भी तो ऊपर से उतर सकता था। आपको जमीन का चाहिए, बकलेहा किस्साएहा फूमेहा अदसेहा व बसलेहा, हमें ये सब चाहिए। जमीन की ककड़ी, जमीन का गेहूं, जमीन की प्याज, जमीन की दाल, ये सब चाहिए जमीन का। अगर यही फरमाइश की जाती कि भाई वो जो आ रहा है मन और सलवा, उसकी जगह ये भी आया करे तो वो भी आ जाता था, फर्क क्या पड़ता था। लेकिन इंसानी सोच है कि भाई इसमें मजा नहीं आ रहा है, मजा तो फिर इसी में आएगा। रब ताला ने फरमाया एहबितू मिस्रन फइन्न लकुम मा सअलतुम, जाओ फिर मिस्र वापस, वहीं जाओ, वहीं तुमको वो जुल्म और सितम भी सहने पड़ेंगे और जमीन का बकाला, जमीन की ककड़ी मसूर भी मिल जाएगी। यहाँ अल्लाह इंतजाम कर रहा है, उसमें सब्र नहीं आ रहा है। ये होती कौमों की खसलत कि अल्लाह ताला जो चीज़ दें उसकी नाकदरी की जाती है। जाहिर है कि ये हरकतें होती रही, तौबा भी होती रही, फिर बिगाड़ आते रहे। आगे फरमाया एक और बिगाड़ उनमें आया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब ये जो तरबियत का टाइम पूरा होता है, ये डेजर्ट से निकलकर तुम हैबिटेशन में जाओ। और वो हुक्म आया कि वइज़ क़ील लहुम उस्कुनू हाज़िहिल क़रिया वकुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम वक़ूलू हित्ततुन वदख़ुलुल बाब सुज्जदन नग़फ़िर लकुम ख़तीआतिकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। फिर ये हुक्म आया हज़रत मूसा को कि अपनी कौम से कहो कि फलां एरिया पर पहुँचे, वो फलां इलाके में फलां हैबिटेशन पर पहुँचे। और इसका जिक्र 5 नंबर की सूरत में तवील जिक्र आया कि वो क्या था, किस तरह था। यहाँ उसको शॉर्ट में लिया गया, हम भी शॉर्ट में लेते हैं। रब ताला का हुक्म हुआ कि अब जो तुम्हारी सुकूनत है, तुम्हारे हैबिटेशन है, उसको इस आबादी में बसाओ और यहाँ के जो फल फ्रूट हैं और जो कुछ भी है उसको तुम बाफरागत इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन शर्त एक है कि दाखिल होते वक्त हित्ततुन कहना,
اور داخل ہوتے وقت سجدہ ریز کیفیت اور سر جھکے ہوئے ہونے چاہیے. ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور احسان کرنے والوں کو ہم مزید دیں گے. یہ حتۃ لفظ عربی کا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہبرو کا لفظ ہو، اور اس کے معنی بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ٹھیک ہے، آل رائٹ. مگر لفظ کہا گیا تھا کہ یہی کہو، وہی لفظ اللہ کو چاہیے تھا. یہ آزمائش ہوا کرتی ہے، لیکن لفظ وہ استعمال نہیں کیا. اس کی جگہ جو دوسرا لفظ استعمال کیا ہوگا وہ بھی تقریباً اسی معنی میں ہوگا نا، کہ ہماری خطائیں معاف کر دے. وہ کچھ علیحدہ معنی نہیں ہوگا، لیکن معنی اپنی جگہ ہے. جو لفظ بولا گیا وہی بولنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بدلا اس کو کسی دوسری چیز سے، اور یہ پسند نہیں اللہ کو. ہمارے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ ہماری نماز دیکھیے آپ، گلوبل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ایک ہی زبان میں پوری دنیا کے مسلمان کروڑا کروڑ ایک ہی زبان میں عبادت کرتے ہیں. ہاؤ پاسبل؟ لیکن وہی چاہا جا رہا ہے. آپ اس کو مقامی زبان میں نہیں لا سکتے جیسے دوسرے لوگ عبادتیں کرتے ہیں. مقامی زبانیں آ گئی، روح کتاب اللہ دور ہو گئی. آج ہم میں کتاب اللہ سے وہ رشتہ تو جڑا ہی ہوا ہے، سمجھتے نہیں ہیں اور اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے. پڑھتے ضرور ہے اس لیے کہ مجبوری ہے، اس کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوگی. پھر دوسرا فرمایا کہ داخل ہوتے وقت تمہاری کیفیت یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور دوسری کیفیت یہ کہ تم اللہ سے معافی مانگو. مگر کیا ہوا؟ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، بدل دیا ظالم لوگوں نے ان میں کہ اس قول کو دوسرے قول سے. یہ قول آیا ہوا، اس کا مطلب حتتن کا ہمارے نزدیک کوئی ترجمہ نہیں ہوگا. وہ ایک پرٹیکولر لفظ ہے جس بھی زبان کا ہو، لیکن آگے کا حصہ بتا رہا ہے حتتن کہو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. تو ظاہر ہے کہ یہ اسی معنی میں ہوگا کہ ہماری خطائیں، ہمارے گناہ معاف کر دیجیے. اور انہوں نے لفظ حتتن کی جگہ کوئی دوسرا لفظ لائے ہوں گے اس کے پیرالل، اللہ کو پسند نہیں آئی. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، ہم نے ان پر آسمان سے عذاب اتارا اس لیے کہ وہ اس طرح کے گناہ کر کے اپنے آپ کا بگاڑتے ہی رہے. انسان کی یہ خوبی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں فرمایا کہ انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. کوئی شخص اپنے ہاتھ سے اپنا بدن نہیں کاٹتے پھرتا. جو گناہ ہم کریں گے جب بھی، اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ گناہ کریں ہم، سزا ملے آپ کو؟ امپاسبل. ہم نے اگر گناہ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم نے ہی اپنا نقصان کیا اور ہمیں اس گناہ کا پیمنٹ کرنا ہی ہوگا. تو نقصان کس کا ہوا؟ نقصان خود ہمارا اپنا ہوا. اس طرف اللہ توجہ دلاتے ہیں. اب ہم اس طرف دھیان دیں کہ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتا ہے تو کچھ ان کو ڈیوٹی دی جاتی ہے، اس ڈیوٹی کو چھوڑتے ہیں تو پھر واپس ذلت اور رسوائی میں آدمی پڑتا ہے. قومیں پڑھتی ہیں، پبلک پڑھتی ہے، اور جو چیز کہی گئی اس میں اپنی طرف سے تبدیلی نہ کرتے ہوئے اس کو قائم رکھا جائے. اور یہ بھی آیا کہ کسی کے ساتھ میں اگر فیور کیا جا رہا ہے تو فیور کے لیے جو چیز اس کو دی گئی تھی اس کو مینٹین کر کے رکھے، ورنہ فیور چھین لیا جائے گا. اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. اب اگر بڑے لیول پہ ہم کوئی کام نہیں کر سکتے تو کوئی ضرورت نہیں. ہم اپنے ذات پر کام کر سکتے ہیں، اپنے بال بچوں پہ کام کر سکتے ہیں. ایک ایسا سیف سیکٹر ہے کہ اس کے لیے آپ کو کچھ ضرورت نہیں ہے کوئی بڑے سامان جمع کرنے کی، کوئی تحریک چلانے کی، کوئی جماعت بندی کرنے کی، کوئی فرقہ بنانے کی. یہ تو ہم پر ہی ہم خود کام کریں، ہمارا اپنا ہوم ورک ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سارے مومنوں کو، دنیا کے ہر مومن کے لیے کامن منیمم پروگرام دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا. تمہیں سمجھنے ہی نہیں کہ جہنم کی آگ سے تم دور ہو چکے ہو. اور دوسرا یہ کہ تمہارے بال بچوں کو. اب بتائیے کہ ہر شخص اگر اس فکر میں ہے کہ میں اور میرے بال بچے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ہر شخص کو جب یہ فکر ہوگی تو ایک سوسائٹی پوری تعمیر ہوگی. سوسائٹی تعمیر ہوئی تو ملک تعمیر ہو جائیں گے. یہ سسٹم اللہ نے بنایا ہے، اوپر سے کچھ ہونے والا نہیں. اوپر سے اسلام نہیں آنا ہے، اوپر سے عذاب آئے گا. یہ نیچے کا کام کرنا ہے، گراؤنڈ لیول کا. اور اگر ہم یہ کر سکیں تو اور کچھ ہو یا نہ ہو، دنیا سدھرے یا نہیں سدھرے، ملک سدھرے یا نہ سدھرے، کم از کم ہماری بخشش ہو سکتی، نجات ہو سکتی ہے. اسی کی ہم دعا کرتے ہیں. یا اللہ
ہم گنہگار ضرور ہیں، میرے رب ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، گناہوں کو معاف فرما دیجئے، میرے رب عزت کے ساتھ ہمارا داخلہ جنت میں کرا دیجئے۔ اللہ جہنم کی آگ سے، اس کی آنچ سے، اس کی قربت سے، اس کی گرمی سے بھی ہم کو بچا لیجئے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم اس پہ جانا نہیں چاہتے، ایسی بھڑکتی ہوئی آگ، یا رب ہم کو بچاتے ہوئے ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔